کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے اس کیس کے سلسلے میں بھی وکلاء کی کنونشن ہوگی. ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے. یہ بار بار فارم 45 اور کل عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی، لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا. وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا. پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا، صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا، جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیے گا کہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ایک سابقہ آفیسرز ہیں اور باقی دو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کا کردار ادا کیا جا رہا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کلیریفائی کریں؟ دیکھو، خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے. تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے. خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا. اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے. کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ آج بھی اسی بیان میں بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا. کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے. صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا. دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. صاحب یہ بتائیں کہ بایوپسی کے بھی 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی تھی، داندلی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا تھا. دیکھیں، جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے، نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ دھاندلی ہونے چاہیے، نہ پروونشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دھاندلی ہونے چاہیے. عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے. جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں، اور وہ لوگ دو رائے نہیں ہے. لیکن 18 اور 24 کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوئے لیکن سارے فارم 45 چینج ہو کے فارم 47 بن گئے، اور فارم 47 میں جہاں دھاندلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 37% اگر ٹرن آؤٹ ہے تو دھاندلی والی جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کینڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے. وہ 100% اور 100 سے زیادہ پرسنٹیج پہ ہوا ہے. کل جو پرسوں جو الیکشن ہوئے 21 تاریخ کو وہ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں. بلکہ مجھے الیکشن سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوئے ہیں، یہ 3 باکسز بھرے پڑے ہیں. سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا جن نے آپ سے بھروائے ہیں وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے. تو یہ تو الیکشن نہیں تھا، یہ تو کھلے عام تھا. دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی، میں کہہ رہا ہوں میں گجرات گیا ہوں، جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے، جب ان کو پتہ چلا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آیا، ان کی محبت دے کر کے میں زندگی بھر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا. وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے، جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی ہے وہاں کا رزلٹ شام کو آیا تو ہمارے 500 ہے اور ان کے جو ہے 49 ہے. دوسرے پہ ہمارا 170 ہے تو ان کے 29 ہے. یہ رزلٹ ہے جو ہمارے رزلٹ ساتھ آ گئے. اور وہ آپ فارم جو 48 میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ضابط کی سیاست ہے جو آپ کے بانی پی ٹی آئی کی، اس
की वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख रहे, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल ताकती हुई, क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात में कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सकें? दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे हैं। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए? आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठे तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे हैं और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशा है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मैसेज पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना के केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पिलाना, इस पर्पज़ के लिए।